بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ ہم صفت کے بیان کو لے کر آج کل چل رہے ہیں، تو آج ہمارا اخلاص نیت کا بیان ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب انسان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیت دراصل دل کا وہ ارادہ ہے جو انسان کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے کرتا ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہی عمل عبادت بن جاتی ہے۔ اگر نیت میں دنیاوی غرض یا دنیا کے دکھاوا یا عمل یا کچھ دنیا کے لیے جو بھی شامل ہو وہ رائگاں ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ حدیث نیت کی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اگر نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ نیت روح ہے اور عمل جسم ہے۔ جیسے جسم بغیر روح کے بیکار ہے، ویسے ہی عمل بغیر نیت کے بیکار ہے۔ نیت صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کا ارادہ اور یقین ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کی رضا کی نیت ہے تو وہی نیت اس کے لیے بابرکت بن جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں نیت دنیاوی ہے تو وہ رائگاں ہو جاتی ہے، دنیا میں ہی کام آتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص روزی کمانے کے لیے نکلا تو لیکن اس کی نیت حلال کمائی کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو حلال کھلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو اور یہی کمائی عبادت بن جاتی ہے۔ نیت کو درست رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ نیت میں دکھاوا، شہرت یا خود نمائی شامل کر دے۔ نیت کا اثر انسان کے ظاہری اور باطنی اعمال دونوں پر نمایاں ہوتا ہے، یعنی دونوں پر دکھائی دیتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو معمولی سے عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلائے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو معمولی سا عمل جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ دے مگر نیت شہرت یا تعریف کی ہو، وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کسی عمل میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، نہ کہ دنیاوی فائدہ یا لوگوں کی نظر۔ اخلاص نیت کی جڑ ہے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں تو عبادت ظاہری رہ جاتی ہے، دل سے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری شکلوں کو نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تمہارے جسموں یا چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نیت کا معیار کیا ہے؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رضا، ہر کام میں پہلا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو، یہ ہمارے نیت کا معیار ہے۔ سنت کی پیروی، نیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل ہوں۔ دل میں صفائی، نیت میں حسد، ریا، تکبر یا لالچ شامل نہ ہو۔ اگر یہ تین باتیں نیت میں شامل ہو جائیں تو عمل میں برکت آ جاتی ہے۔ انسان اگر ابتدا میں کسی غلط نیت سے کوئی عمل کرے لیکن بعد میں توبہ کر کے نیت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کرے مگر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیت کے فائدے، نیت سے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ نیت انسان کو ریاکاری اور تکبر سے بچاتی ہے۔ نیت اعمال کو قبولیت کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ نیت انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔
का इम्तिहान। जिंदगी में कई मौके आते हैं जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक अल्लाह की रजा का, दूसरा दुनिया की खुशी का। यही वो लम्हा होता है जब नीयत का इम्तिहान होता है। जो शख्स अल्लाह की रजा को तरजीह देता है वो कामयाब है, जो दुनिया की खातिर नीयत बदल देता है वो खसारे में है। तबलीगी काम में नीयत सबसे अहम चीज है। अगर दावत देने वाला ये नीयत करे कि मैं अल्लाह के दीन को आम करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि दीन को फैलाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसकी हर कोशिश इबादत बन जाती है। लेकिन अगर नीयत शोहरत या तारीफ की हो तो वही दावत उसके लिए वबाल जान बन जाती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, दावत की असली नीयत की सफाई, अमल की नहीं। अगर नीयत दुरुस्त हो तो कम अमल भी काफी है। अब नीयत की हिफाजत भी तो करना है। नीयत की हिफाजत कैसे करें हम? अमल से पहले खुद से पूछें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अमल के दौरान दिल में अल्लाह की याद ताज़ा रखें। अमल के बाद शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने तौफीक दी। किसी नेकी के बदले तारीफ या बदला मत चाहें। जिस शख्स की नीयत साफ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसानियां पैदा करता है और वो दिल से खुश रहता है। हत्ता कि मुश्किल हालात में भी दुनिया में इज्जत मिलती है, आखिरत में जन्नत, जैसा कि कुरान में आया है। इसके बारे में जिक्र आया है। नीयत ईमान की जड़ है। यही वो चीज है जो एक आम अमल को खास बना देती है और वो खास अमल बेकीमत भी कर देती है। अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो खाना, सोना, मेहनत करना सब इबादत बन जाता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल को बार बार टटोले, नीयत को दुरुस्त रखे और हर अमल में ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह, मेरे अमल को अपने करीम के लिए खालिस बना दे, नेक बना दे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।